الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وقال اللہ تعالی فی مقام آخر والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مکارم اخلاق میں سے ایک خلق امانت میں خیانت نہ کرنا۔ امانت کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی شخص پر بھروسہ کرے، وہ اس کے بھروسے کو پورا کرے، اس کو دھوکہ نہ دے، اس کو کہتے ہیں امانت کو ادا کرنا۔ امانت ایمان سے مشتق ہے۔ عام اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کا مال، پیسہ دوسرے بندے کے اختیار میں ہو تو وہ اس میں ڈس آنیسٹی نہ دکھائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ تو اگر کسی کے پیسے رکھوائے جائیں تو اس کو واپس صحیح طرح لوٹا دے۔ شریعت نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس بندے کے اندر امانت نہیں، یعنی جو آنیسٹ نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ اس سے اور زیادہ اسٹرانگ سٹیٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ جو بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا اس شخص کا دین ہی نہیں ہے۔ تو جو دیندار ہے وہ عہد پورا کرے گا، جو ایمان والا ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے آیت المنافق ثلاث، منافق بندے کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی نشانی۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ جس بندے میں یہ 3 علامات ہوں حدیث مبارکہ کے مطابق وہ پکا منافق ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے یتبع المؤمن علی کل شیء لیس الخیانۃ والکذب۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا اور ڈس آنیسٹ نہیں ہو سکتا، خائن نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے اول ما یرفع عن هذه الامة الحیاء والامانہ۔ اس امت میں سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ امانت اور حیا ہے۔ نہ لوگوں میں حیا رہے گا نہ لوگوں میں امانت رہے گی۔ اور آج ہم وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ روز کس سے سنتے ہیں، ہر دوسرے دن کی سٹوری ہوتی ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، اور دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو دونوں طرف داڑیاں بھی ہوتی ہیں اور دونوں طرف لباس بھی سنت والے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ خیانت، اس کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ۔
اس لیے کہ آج زندگیوں میں اس کی اہمیت زیادہ بتائی نہیں جاتی. کون سے ماں باپ ہیں جو بچے کو زندگی میں کسی موقع پہ سمجھائیں کہ امانت کیا ہوتی ہے؟ آپ زندگی پہ نظر دوڑائیں، شاید ہی کوئی ایسا وقت ہو کہ ماں نے بات کہی ہو یا والد نے بات کہی ہو. تو جب ہم اپنے بچوں میں یہ صفت پیدا ہی نہیں کریں گے، بار بار ان کو کہیں گے ہی نہیں، ان کی ذہن سازی نہیں کریں گے، برین ہیمریج ان کی نہیں کریں گے، کیسے ان کو پتہ چلے گا کہ امانت کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اؤتمن علی امانت، جس بندے کو امانت دی گئی، فأداہا، اور اس نے امانت واپس کر دی، وہو قادر علی الا یؤدیہا، اور وہ اس پر قادر تھا کہ اگر نہ دینا چاہتا تو نہ دیتا، زوجہ اللہ بہا زوجۃ من الحور العین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حور عین کے ساتھ اس کا نکاح فرمائیں گے. یہ وہ حور ہوگی کہ 70,000 حوریں اس کی خادمائیں ہوں گی. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، کیا خوبصورت کنسپٹ دیا ہے نبی الاسلام نے، اس کو تو پڑھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ خازن ہے، خازن کہتے ہیں ٹریئرر، خزانچی، فائنینس میں، اکاؤنٹس میں جو لوگ ہوتے ہیں، امید ہے کہ وہ دل کے کانوں سے اس بات کو سنیں گے. نبی اسلام نے فرمایا کہ جو امانت دار خازن ہوتا ہے وہ جتنے پیسے امانت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اگرچہ وہ ہوتے کسی دوسرے کے ہیں مگر یہ امانت کے ساتھ اس کو خرچ کرتا ہے، پیسے خرچ کرنے پر اس کو اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، حیرت کی بات ہے. پیسے کسی اور کے، یہ صرف اس کو ٹرانزیکشنز کر رہا ہے مگر ان ٹرانزیکشنز میں یہ بے ایمانی نہیں کرتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ پیسے نہیں چراتا. تو فرمایا کہ جو امانت دار خازن ہوگا، اللہ تعالیٰ جتنے پیسوں کی اس نے ٹرانزیکشنز کی اس کو اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. پیسہ کسی کا، ثواب یہ پا رہا ہے. سبحان اللہ، یہ واقعی تعلیمات دین اسلام کی ہیں. یہ کتنا خوبصورت دین ہے. اگر نبی علیہ السلام یہ بات ہمیں نہ سناتے یا سمجھاتے، انسانی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی. اور جو اس حدیث پاک کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے گا وہ تو پھر مالک کے ایک ایک پیسے کا حساب رکھے گا نا، اس کے نفع کا بھی خیال رکھے گا، اس کے نقصان کا بھی خیال رکھے گا. اس کے ایک پیسے کے نقصان پہ اس کا دل تڑپے گا، یہ پریشان ہوگا، اس کی راتوں کی نیندیں اڑیں گی کہ کیوں ایک پیسے کا نقصان ہوا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ تاجر ہے، لیکن اس تاجر کے اندر دو صفتیں تھیں، یہ سچ بولتا تھا اور یہ امین تھا، امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا. تو فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کرنے کی وجہ سے اور سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو انبیاء اور شہداء کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار دو لفظ کہا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہیں، سچ بولتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے. یہ دو صفتیں اگر امتی میں آ جائیں تو اس کے لیے رزق کی برکتوں کے دروازے کھل جائیں. ہم خیانت کیوں کرتے ہیں؟ ہوس ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے، مال سمیٹنے کی خواہش ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے. مگر ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ رزق ہمارا
اللہ کے پاس ہے. رزق ہمارا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور اللہ نے اس کو کہاں رکھا ہے؟ دنیا میں نہیں رکھا. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں. جیسے دنیا میں بینک ہوتا ہے نا، تو وہاں انسان کے اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہارے بینک ہیں وہ آسمانوں پر ہیں. نہ وہاں ڈاکہ پڑ سکتا ہے، نہ تمہارے اکاؤنٹ سے کوئی نکلوا سکتا ہے. کوئی اس قسم کی پاسبلٹی ہے ہی نہیں. کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور پھر اللہ نے تمہیں رزق پہنچانا ہے. تو بتائیں، اللہ اگر رزق پہنچانے والا ہو تو درمیان میں کوئی اس کو خرد برد کر سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ نہیں نا پاسبل. چونکہ اللہ پہنچانے والا ہے. یہ کوئی ڈاک کا لفافہ تھوڑا ہے کہ ایک نے بھیجا تو درمیان میں سے کہیں غائب ہو گیا. یہ اللہ کا نظام ہے. تو جب رزق کو کوئی درمیان میں چرا نہیں سکتا تو پھر ہم کیوں کسی کے رزق پہ ہاتھ مارتے ہیں؟ ہم اس کا رزق تو نہیں نہ لے سکتے. رزق تو ہمیں اپنے مقدر کا ملے گا نا. تو جب مجھے اپنے مقدر کا ملنا ہے تو دوسرے کا رزق چوری کرنے سے سوائے گناہ کے اور مجھے کیا ملے گا؟ تو اس لیے جس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے والے ہیں، وہ دوسرے کے پیسے پر آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا، وہ اس کا خیال رکھتا ہے. ہمارے ایک واقف تھے، وہ گورنمنٹ میں جاب کرتے تھے. ریٹائرمنٹ ہوئی تو ان کو کوئی 5-6 لاکھ روپیہ ریٹائرمنٹ کا ملا. انہوں نے کہا کہ چلو میں اس سے کوئی کاروبار کر لیتا ہوں. ان کو ایک دوست مل گیا. ایسے لوگوں کو دوست بھی بڑے مل جاتے ہیں. اس نے جی بڑے سبز باغ دکھائے. تم اگر انویسٹ کرو تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں فلاں کروں گا، اور پروفائل بتائی. چند مہینوں میں پیسے اتنے ہو جائیں گے، پھر اتنے ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں سبز باغ دکھانا. اس نے بڑے سبز باغ دکھائے. اس کو یقین آ گیا، اس نے پیسے انویسٹمنٹ کر دیے. اب یہ شریف آدمی تھا، آتا تھا دفتر، مگر پیسے کا حساب اس کے پارٹنر کے ہاتھ میں تھا اور اس کی نیت شروع سے خراب تھی. چنانچہ ودن 2 years اس نے سارے پیسے اپنے الگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے ایک دن اس کو بتا دیا کہ جی ہمارا تو سارا پیسہ ضائع ہو گیا اور ہمیں تو کمپنی بند کرنی پڑے گی. 0. بڑا پریشان. گھر آئے، رو رو کے حالت بری. ان کو غم یہ تھا کہ میری ساری عمر کی یہ کمائی تھی، نہ میں کاروبار میں لگاتا تو کم از کم میرے بچوں کے کام تو آ جاتا، ان کی تعلیم، ان کی کھانا پینا، باقی چیزیں. اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب ان سے یہ غم برداشت نہیں ہو رہا تھا. چنانچہ یہ کسی اللہ والے کے پاس گئے اور وہاں جا کے یہ بہت دکھ سے روئے کہ دیکھو ایک آدمی نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا. انہوں نے تسلی دی اور پھر ان سے یہ کوشچن پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رزق کہاں ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. جب آسمانوں میں ہے تو تمہارا رزق کوئی چرا نہیں سکتا، وہ تمہیں پہنچ کے رہے گا. تم 2 کام کرو. ایک کام تو یہ کرو کہ اس بندے کو معاف کر دو. ایک کام تو یہ کرو کہ اس بندے کو معاف کر دو، اور یہ کہو کہ اللہ میں زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. اس بندے کو معاف کر دو اور دل میں عہد کرو کہ میں زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. اور دوسرا کام یہ کہ کچھ محنت مزدوری شروع کر دو. جو رزق اللہ نے تمہیں دینا ہے وہ مل جائے گا تمہیں. اس کو یقین آ گیا. اب یہ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں. تو اس نے سوچا کہ میں دیہاتی علاقے میں رہتا ہوں اور دیہات میں جو کاشتکار ہوتے ہیں ان کو فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ دیہات سے شہر جاتے ہیں، فرٹیلائزر لاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. تو کیوں نہ میں ہی یہ کام کر لوں. چنانچہ یہ شہر گیا
اور اس نے فرٹیلائزر کمپنی سے بات کی کہ بھئی اگر آپ مجھے ایڈوانس پر دے دیں تو میں ود ان 1 month آپ کو اس کی پیمنٹ واپس کر دوں گا. فرٹیلائزر کمپنی والوں نے کہا کہ اچھا لکھا پڑھا سمجھدار بندہ ہے تو ہم کچھ دے دیتے ہیں. انہوں نے کچھ فرٹیلائزر دے دیا. یہ گیا اور مناسب قیمت پروفٹ پر اس نے لوگوں کو بیچا, پیسے واپس کر دیے. پھر انہوں نے اور فرٹیلائزر دے دیا. پھر اس نے ایسے کیا حتیٰ کہ لینے والوں کو بھی اعتماد ہو گیا, دینے والوں کو بھی اعتماد ہو گیا کہ یہ بندہ دھوکہ نہیں دیتا, جو کہتا ہے وہ ٹھیک کر کے دکھاتا. اللہ کی شان, اللہ نے اس کے ٹرن اوور میں برکت ڈالی, اتنا پروفٹ ہونے لگا کہ 5 سال کے بعد خود اس نے اپنی زبان سے مجھے بتایا 14 کروڑ روپے کے فرٹیلائزر کا میں خود مالک ہوں. 4-5 لاکھ تھا جو نقصان ہوا تھا. سبحان اللہ. بھئی اس نقصان پر بندہ اگر بات سنتا ہے تو اس کو ہمدردی ہوتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو ہمدردی نہیں ہوئی ہوگی؟ اللہ کو کتنی ہمدردی ہوئی ہوگی اس کے اوپر. لیکن اس نے جو آگے یہ نیت کی نا کہ میں نے معاف بھی کر دیا اور میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا, بس اللہ کو یہ بات پسند آ گئی. اللہ نے برکت دے دی, ملٹیپلائی کر دیا اس کے مال کو. تو اس لیے انسان جو دھوکے سے کماتا ہے وہ کسی اور کا رزق نہیں ہوتا, اپنا ہی ہوتا ہے, مگر اس کو حرام کمانے کا عذاب ہوتا ہے. تقدیر کے اوپر پکا یقین رکھیں کہ میرا رزق مجھے مل کر رہے گا. اس کی ایک مثال سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے مقدر میں لکھا ہے کہ اس نے رولز رائس گاڑی میں بیٹھنا ہے, تقدیر میں لکھ دیا. اب اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ بندہ بزنس مین بنے, خوب پیسے کمائے, اور اللہ اس کو جب اتنا دے کہ یہ رولز رائس گاڑی خود خرید کے اس کے اندر سفر کرے. ایک صورت تو یہ بھی ہے. ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ یہ بندہ بجائے اس کے کہ یہ بزنس کرے, یہ جاب کی لائن پر جائے, اچھا پڑھے, اور حتیٰ کہ یہ ایگزیکٹو پوسٹ پہ آ جائے, سیکٹری لیول پر, منسٹر لیول پر, تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے گاڑیاں ملتی ہیں, تو پھر بھی رولز رائس کی گاڑی مل جائے گی اور یہ اس کے اوپر سفر کر رہا ہوگا. تیسری صورت یہ ہے کہ یہ بندہ دنیا کے کام کاج میں پڑھنے کی بجائے دین کا علم پڑھے, اللہ والوں کے جوتے سیدھے کرے, اور اللہ تعالیٰ اس کو رشد و ہدایت کے کام پہ لگا دے. اب اگر اس کام میں اللہ نے قبول کر لیا, ہوگا یہ فقیر, لیکن جہاں جائے گا میزبان رولز رائس کی گاڑی آئے گا, حضرت اس کے اوپر بیٹھے. جہاں جہاں جاتا ہوگا ہر بندہ کوشش کر رہا ہوگا حضرت میرے ہاں آ کے قیام کرتے ہیں, میں ایسی گاڑی لوں. اپنی خواہش نہیں ہے, مگر جہاں جا رہا ہے حضرت میں نے گاڑی لی تھی, میں نے 1 مہینہ اس کو گھر میں کھڑا رکھا ہے کہ آپ نے آنا تھا, میں نے کہا سب سے پہلے آپ کو میں بٹھاؤں گا. 0 میٹر گاڑی رولز رائس سفر کر رہا ہے. اب 3 صورتیں ہوئیں. بزنس مین بنا تو اللہ نے گاڑی دے دی, اگر یہ جاب کی لائن میں اوپر پہنچا تو اللہ نے گاڑی پہ بٹھا دیا, اور اگر دین کی لائن پہ بیٹھا تو اللہ نے اس کو رولز رائس میں بٹھا دیا. اور چوتھی صورت یہ بھی ہے کہ نہ یہ دین کا بنا نہ دنیا کا بنا, نہ دین کا بنا نہ دنیا کا بنا, اللہ تعالیٰ اس کو ڈرائیور بنا دیں گے اور یہ پھر ڈرائیور بن کے رولز رائس گاڑی پہ بیٹھا کرے گا. تو مقدر میں جو لکھا ہے وہ پورا ہونا ہے. ہماری محنت اتنا کرے گی کہ ہم نے نوکر بن کے بیٹھنا ہے یا مالک بن کے بیٹھنا ہے, یہ فرق ہوتا ہے. صرف ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا. تو دھوکہ دے کے انسان کوئی الگ چیز نہیں کما لیتا, ملتا وہی ہے جو پہلے ملنا تھا. ہاں دھوکہ دینے سے گناہ کا ٹھپا چہرے پہ لگ گیا,
اگر صبر کر لیتا اللہ یہی مال اس کو حلال رزق کے طور پہ عطا فرما دیتے. تو کیا ضرورت ہے کسی کو دھوکہ دینے کی، کسی کے مال پہ نظر اٹھانے کی؟ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ دھوکے سے مال کماتے ہیں نا، پھر ان کا جاتا بھی ایسے ہے. ہم نے تو بہت کثرت سے مثالیں دیکھی، دھوکے سے کمایا ایک ہی دفعہ میں ماشاءاللہ اتنے کروڑ چلے گئے، 5 کنٹینر یہاں پھنس گئے، 7 کنٹینر وہاں پھنس گئے، پیسے جاتے کا پتہ نہیں چلتا. تو کیا فائدہ؟ تو امانت دار انسان اللہ کا بھی محبوب، ایمان بھی اس کا کامل، اور اس کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے. اور جو انسان بددیانتی کرتا ہے ایمان سے بھی محروم اور اللہ کے عذاب کا بھی مستحق بنتا ہے. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص کو چند چیزیں مل گئیں اسے کسی کی پرواہ نہیں. ایک جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، دوسرا جس کو سچ بولنے کی عادت ہو، تیسرا جس کو اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق عطا فرمائے، اور چوتھا جو رزق حلال کھاتا ہو. جس شخص کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں، اس شخص کو دنیا میں کسی چیز کی کمی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اب امانت کے فضائل تو سن لیے، ذرا خیانت کی بات بھی سن لیں تاکہ معاملہ اچھا کلیئر ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے. اب بتائیں یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں خیانت کرنے والے کو ناپسند کرتا ہوں، میں اس سے محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین. حدیث مبارکہ اللہم انی اعوذ بک من الخیانۃ فانها بئست البطانہ. اے اللہ میں خیانت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ بدترین بتانا ہے. بتانا کہتے ہیں یہ جو کپڑوں کے نیچے بنیان پہنتے ہیں نا اس کو. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہر بندے کو عذاب اس کے گناہ کے مطابق دیا جائے گا. قیامت کے دن ہر بندے کو گناہ کے مطابق عذاب دیا جائے گا. مثال کے طور پہ جو بندہ دنیا کے اندر جھوٹ بولتا تھا، اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی جیسے اونٹ کی زبان ہوتی ہے جب وہ نکالتا ہے. وہ لمبی زبان نکالے گا، فرشتے کینچی سے اس کو کاٹیں گے، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر زبان نکالے گا، پھر کاٹیں گے. تو یہ اس کو عذاب ہوگا. دوسری بات کہ جو بندہ دنیا کے اندر غیر اللہ سے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوگا، عادت ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کو، جو غیر اللہ کے ساتھ ہاتھ پھیلاتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس طرح کھڑا کریں گے کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی. اس کے چہرے کی رعنائی کو اللہ چھین لیں گے. تو میرے سوا غیر کے در پہ جاتے تھے، تمہارے چہرے سے نور رعنائی کو چھین لیا جاتا ہے. اس کا یہ حال ہوگا. پھر جو آدمی قیامت کے دن اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کا قد چیونٹی کے برابر ہوگا، چھوٹا سا قد ہوگا، شکل انسانوں والی، لوگ اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے پاؤں رکھ کے، اور یہ پس رہا ہوگا لوگوں کے پاؤں کے نیچے. یہ کون ہوگا؟ جو دنیا میں تکبر کرتا تھا، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا نا، گردن اٹھا کے بات کرتا تھا. ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے. یہ جو سر اٹھا کے چلنے والے تھے نا، اللہ ان کو اس قد میں کھڑا کریں گے اور ان کو اس دن اس طرح ذلیل کریں گے، ان کے تکبر کا عذاب دیں گے. اور جس بندے نے بددیانتی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالیں گے اور فرمائیں گے کہ جاؤ لوگوں کی امانت لے کر آؤ، اگر تم لائے تو ہم تمہیں نکال دیں گے. تو وہ امانت دوزخ کی آگ میں نیچے ہوگی، تو یہ آگ میں نیچے ڈبکی لگائے گا، جلے گا.
اور جب ڈبکی لگا کے امانت کو اٹھا کے آئے گا کہ میں جہنم سے باہر نکل جاؤں، مجھے کہہ دیا گیا امانت لاؤ ہم تمہیں نکالیں گے، تو یہ امانت لے کر جب جہنم کے کنارے تک پہنچے گا تو امانت اس کے ہاتھ سے نکل چھوٹ کے گر جائے گی. جب گر جائے گی یہ پھر ڈبکی لگائے گا. ہمیشہ اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، یہ آگ سے نکل نہیں سکے گا. قیامت کے دن اس بندے کو جہنم کا یہ عذاب دیا جائے گا. بعض اوقات لوگ شراکت کا کام کرتے ہیں، شریعت نے ان کے بارے میں بھی بتایا. فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ثالث الشریکین، دو بندے جب شریک ہوتے ہیں تو ان کی مدد کرنے والا تیسرا میں ہوتا ہوں. دو بندے جب مل کر کاروبار کرتے ہیں تو ان کی مدد کرنے والا تیسرا میں ہوتا ہوں. ما لم یخن احدہما صاحبہ، اور جب ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تب میری مدد کاروبار میں سے نکل جاتی ہے. تو اس وقت تک اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے جب دونوں امانت داری کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. اور جب ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے کاروبار میں سے نکل جاتی ہے. حدیث مبارکہ لا تزال امتی بخیر ما لم تر الامانۃ مغنما، میری امت سے اس وقت تک خیر نہیں جائے گی جب تک کہ یہ امانت کو مال غنیمت نہ سمجھیں گے. آج وہ وقت آ گیا ہے نا، کسی کی امانت ہو تو اس کو مال غنیمت سمجھتے ہیں. والصدقۃ مغرما، اور صدقہ کو ٹیکس سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے. زکوٰۃ دینا بوجھ نظر آتا ہے اور دوسرے کا مال وہ مال غنیمت نظر آتا ہے. چنانچہ غزوہ خیبر میں ایک صاحب نے مال غنیمت لوٹانے میں کوتاہی کی، کچھ چیز انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، چھوٹا سا کوئی لباس تھا یا چھوٹی سی چیز تھی، حتیٰ کہ ان کو زخم تھے تو ان کی وفات ہو گئی. جب وفات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجاہد ہے اور اس کو زخم لگے اور یہ فوت ہوا. فرمایا اگرچہ مجاہد ہے، اگرچہ اس کو زخم کی وجہ سے موت آئی، مگر اس نے مال غنیمت میں تھوڑی سی فلاں چیز اپنے پاس رکھ لی تھی، اس خیانت کی وجہ سے مجھے کہا گیا ہے میں اس کا جنازہ مت پڑھاؤں. تو اگر خیانت کرنے والا کا جنازہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا پسند نہیں کرتے تو قیامت کے دن شفاعت کیسے پسند فرمائیں گے؟ جنازہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ شفاعت ہوتی ہے نا. حدیث پاک میں ہے کہ جس مومن کا جنازہ 40 بندے پڑھ لیں ایمان والے، ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ میت کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو یہ شفاعت ہی ہے نا، ایک طرح کی دعا ہے نا. تو اگر نبی علیہ السلام نے دنیا میں شفاعت نہیں فرمائی ایسے بندے کی تو پھر قیامت کے دن شفاعت کیا فرمائیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ خیانت کرنے والا بندہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. عبداللہ بن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹے عمر لانو تو اس سے پیار کرتے ہیں، لہذا ان کے راز افشا نہ کرنا، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے سامنے جھوٹ نہ بولنا اور ان کی امانت میں خیانت نہ کرنا. یعنی 5 چیزیں والد نے ان کو بتائیں. اب اس بات کو اور سمجھنے کے لیے خیانت کیسے ہوتی ہے آج کل اور کتنی عام ہے، ذرا اس کو بھی کھول دیں. پہلی بات وراثت میں خیانت. وراثت میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ والد فوت ہو گئے، پیچھے سارا مال بھائی کے ہاتھ میں، نہ وہ بھائی چھوٹے بھائیوں کو پورا حق دیتا ہے نہ بہنوں کو دیتا ہے. جو بھائی نہ چھوٹے بھائیوں کو حق دے گا نہ بہنوں کو حق دے گا وہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا ہوتا ہے.
حتیٰ کہ اپنی والدہ کو بھی اس میں سے پورا حق نہیں دیتے، اپنے پاس رکھتے ہیں، ہاں ضرورت کا خرچہ دیتے رہتے ہیں، خیانت ہے۔ اور اگر دوسری ماں ہے تو اس کا تو حق ہی نہیں سمجھا جاتا، شریعت میں تو حق ہے اس کا۔ شریعت نے کہا انما یأکلون فی بطونہم نارا، ایسا بندہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہوتا ہے۔ بہنیں مانگتی ہیں، نہیں دیتے، ابھی میں زمین بیچ رہا ہوں، ابھی میں فلاں چیز بیچ رہا ہوں، ابھی مجھے سارے کاغذات سیٹ کرنے دو، اور سالوں پہ سال گزر رہے ہوتے ہیں، وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ کاروبار میں خیانت، مثلا جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا۔ ایسے بھی دکاندار ہیں جو گاہک کو مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اعتماد دلانے کے لیے۔ تو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا یہ بھی خیانت۔ جھوٹی قسم کھا کر مال حاصل کرنا، مال لینے ایڈوانس پر، قسم کھائی، قسم میں آپ کو واپس کر دوں گا، مگر ان سائڈ نیت ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی خیانت ہے۔ شریک کے مال میں خیانت کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ ویل للمطففین، مال اس طرح بیچنا کہ مال کا عیب چھپا لینا، کہ گاہک کو پتہ نہ چلے کہ یہ کم کوالٹی کا ہے یا چیپ مال ہے، اس کی پیکنگ ایسی کروا دینا، تو یہ بھی خیانت ہے۔ گاہک کو غلط بل دکھانا، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ جو دکاندار ہیں وہ خریدتے وقت اس سے فل پرائس کے بل بنوا لیتے ہیں، اور پھر جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ الگ لے کے 30% اور فی لے آتے ہیں، اور جب بیچنے کا وقت آتا ہے تو گاہک کو کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ میری خرید ہے، اور بل وہ دکھا دیتے ہیں۔ اب جو وہ بل دکھا رہا ہے یہ خیانت کر رہا ہے، کیونکہ اس کی خرید وہ نہیں ہے، اس کو 30% ادھر سے پروفٹ ملا۔ پرانے مال کو نیا مال بنا کر بیچنا بہت عام ہے۔ کیسے؟ یہ جو یوزڈ کاریں ہوتی ہیں نا، ان کا ہر پرزہ بوڑھا نہیں ہو جاتا، ان کے بعد ایسے پرزے ہوتے ہیں جو بالکل نئے رہتے ہیں، تو یوزڈ کاروں کو کھول کے ان کے پرزے نکال کے اور ان کو پھر ری پیک کر کے اور ان کو نیا کر کے بیچنا، یہ بھی خیانت ہے۔ کم قیمت مال کو قیمتی بنا کے بیچنا، جیسے پرفیومز میں تو بہت سارا تماشا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اصل بنتی تھی، اس کی ایک نقل بنتی تھی، آج نقل کی آگے نقل بن رہی ہوتی ہے۔ آپ دبئی میں جائیں تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ کو دوسری نمبر کی چاہیے، تیسری نمبر کی چاہیے، چوتھے نمبر کی چاہیے، اور پتہ کیا کرتے ہیں کہ اسی پرفیوم پہ نام ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں۔ یہ پرفیوم تو وہی ہے، یہ یو کے کی بنی ہوئی ہے، یہ وہی ہے ملائیشیا کی بنی ہوئی ہے، یہ وہی ہے، یہ چائنا کی بنی ہوئی ہے، حالانکہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اب کسی نے کہا چائنا کی تو اس کے اتنا پروفٹ، اور جس نے کہا نہیں مجھے تو یو کے کی چاہیے تو ان کی چاندی ہو گئی۔ چیز وہی ہے، یو کے نام پہ انہوں نے پیسے کما لیے۔ تو اس طرح کر کے چیز بیچنا یہ بھی خیانت ہے۔ پھر ملک کی سٹیمپ ڈیفرنٹ کر دینا۔ چنانچہ ایک جگہ پر ہم نے دیکھا کہ چائنا کا مال بکتا تھا، وہاں پر ایک مال پر لکھا ہوا تھا میڈ ایز چائنا، یعنی میڈ ان چائنا نہیں ہے، میڈ ایز چائنا۔ اب اگر میڈ ایز چائنا، اب کوئی کم پڑھا آئے گا تو اس کو چائنا کا لفظ پڑھا دیں گے کہ دیکھو چائنا کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ یہ خیانت ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم اس وقت خیانت میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ دوسری کمپنی کی چھاپ لگا دینا، چیز اوریل کی نہیں بنی ہوئی، مگر
بنا کے اس کے اوپر ٹھپا لگا دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ تو یہ کاروبار میں خیانت کی چند شکلیں ہیں۔ اسی طرح ڈیوٹی میں بھی خیانت ہوتی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ صرف کاروبار میں ہوتی ہے، ڈیوٹی میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ مزدور وقت ضائع کرے۔ بھائی مزدور کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سولڈ آؤٹ ہوتا ہے، اس پہ اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس ٹائم کے وہ پیسے طے کر چکا ہوتا ہے۔ اب اگر ٹائم کے پیسے طے کر چکا تو آدھا گھنٹہ کام کر کے کوئی سگریٹ پینے بیٹھ گیا، کوئی چائے پینے بیٹھ گیا، کوئی گپ لگانے بیٹھ گیا، تو یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے۔ کوئی بندہ تنخواہ تو لے، کام نہ کرے۔ مثلا کسی نے اعتماد کیا اور اس کے ذمے کام لگا دیا، اب جو کام کرنے والے صاحب ہیں وہ دفتر ہی نہیں جاتے، گھر سے ہی بیٹھے کنٹرول کر رہے ہیں، بددیانتی ہے، خیانت ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ جائے اور اپنی ڈیوٹی کو پورا ادا کرے۔ یا کام کے بدلے رشوت مانگنا کہ جی میں آپ کا یہ کام کروں گا مگر مجھے رشوت چاہیے، یہ بھی بددیانتی۔ یا اگر دکان پہ کوئی بندہ کام کرتا ہے، اس سے کوئی دوست یا رشتہ دار چیز خریدنے آ جاتا ہے تو ان کو حد سے زیادہ ڈسکاؤنٹ دینا، مالک کی طرف سے تو اجازت نہیں ہے نا، یہ بھی بددیانتی ہے۔ یا اگر بسوں میں سفر کرواتا ہے کمپنی میں تو اپنے دوستوں کو مفت سفر کروانا، یہ بھی بددیانتی ہے، کیونکہ مالک کی طرف سے تو اجازت نہیں ہوتی۔ مریض اور ڈاکٹر میں بددیانتی، مریض اور ڈاکٹر میں وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ بعض جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے۔ مثلا مریض آیا، اب مریض نارمل ہے، الٹرا ساؤنڈ کر کے کہیں گے نہیں یہ تو سی سیکشن کرنا پڑے گا۔ اب وہ جو سی سیکشن کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس لیے کہ آپریشن کے پیسے زیادہ ملتے ہیں بنسبت نارمل ڈلیوری کے۔ تو اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ بھی خیانت ہے۔ یا مریض کو فقط ٹیبلٹ دینے سے بیماری دور ہو سکتی تھی مگر پھر وہ پیسے زیادہ نہیں نہ دیتا تو اس کو ٹیکا لگا دینا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے، یہ بھی بددیانتی ہے۔ اسی طرح اداروں کے جو مینیجر ہیں ان کے لیے خیانت کی راہیں بہت آسان ہوتی ہیں۔ وہ مالک کو کچھ بتاتے ہیں، کسٹمر سے کچھ کرتے ہیں، جو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کمپنیوں سے پیسہ لے رہے ہوتے ہیں، اور جہاں بیچ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی اپنا پیسہ الگ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو ڈبل خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مکینک، گاڑی آپ ٹھیک کروانے کے لیے گئے، فالٹ تو اس میں ہے تھوڑا سا کہ فیوز اڑا ہوا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں اس میں تو کچھ پرزہ بدلنا پڑے گا، اور اس پرزے کو کھول کے دھو کے صاف کر کے ڈال دیا اور آپ سے آرام سے پیسے پرزے کے وصول کر لیے، یہ بددیانتی ہے۔ گاڑی کا ایئر کنڈیشنر کام نہیں کرتا تھا، آپ گئے جی کہ وہ ایئر کنڈیشنر کام نہیں کر رہا، اس کو پتہ ہے کہ صرف فیوز اس کا اڑا ہوا ہے، آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں اس کی تو گیس ہی نکل گئی ہے۔ اب بھائی گیس کی چارجنگ کے تو کافی سارے پیسے ہوتے ہیں، آپ سے گیس چارجنگ کے پیسے لیے اور آرام سے چھوٹا سا فیوز لگا کے آپ کو واپس کر دیا، یہ بھی بددیانتی ہے۔ اور یہ الیکٹریکل جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس قسم کی بددیانتی اکثر دیکھنے میں آتی ہے، کیونکہ نظر کا پردہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں چلتا مالک کو کہ کیا خرابی ہے، وہ تو اعتماد کرتا ہے اور یہ اس کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ بھی بددیانتی۔ تو بددیانتی کو صرف دکاندار کے ساتھ نتھی نہ کریں، زندگی کے ہر شعبے میں بددیانتی ہوتی ہے۔ درزی کے پاس جائیں، کبھی تو وہ کپڑا رکھ لے گا اور کبھی وہ اس کے بناوٹ میں
کم قیمت چیزیں لگا کے زیادہ قیمت کی چیزوں کا بل وصول کرنے کی کوشش کرے گا، یہ بھی بددیانتی ہے۔ ہم بچپن میں دوسری کلاس میں ایک سٹوری پڑھا کرتے تھے کہ ایک بستی تھی جس میں ایک درزی تھا، مگر وہ اتنا عیار تھا کہ جو بندہ اس کو کپڑا دیتا تھا نا کپڑا سینے کے لیے، تو اس کے لباس بننے سے پہلے اس کا اپنا درزی کا بیٹا وہی کپڑے کا لباس پہنے پھر رہا ہوتا تھا۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ ایک بندے نے کہا اچھا میں نے بڑا اچھا کپڑا منگایا ہے اور میں اس درزی کو اپنے گھر بلاؤں گا اور گھر بیٹھ کے سلواؤں گا اور میں پاس بیٹھوں گا۔ تو درزی تیار ہو گیا، چنانچہ اس نے گھر بلایا اور درزی کو اس نے کہا کہ بھئی یہ ریشم کا کپڑا ہے، میں خرید کے لایا ہوں اور تم میرے فلاں کا کپڑا بنا اور میں تجھے پیسے دوں گا، مگر ادھر بنانا پڑے گا اور میں ساتھ بیٹھوں گا۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے اس کو شام تک کپڑے بنا کے دے دیے۔ اگلے دن صبح ہوئی تو درزی کا بیٹا پھر وہی نئے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے۔ تو بڑا حیران کہ بھائی میں نے نگرانی بھی کی، پاس بھی بٹھایا۔ اس نے پھر درزی کو بلایا، کہا دیکھو تمہیں بڑا سارا انعام دوں گا، راز بتا تو نے کپڑا چرایا کیسے؟ کہنے لگا جب آپ نے مجھے کہا کہ میرے گھر بنانا ہے تو میں پہلے اپنے بیٹے سے طے کر کے آ گیا تھا۔ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ جب میں کپڑے سی رہا تھا تو میرا بیٹا آیا، ابو گھر کام ہے، امی بلا رہی ہے، تو میں نے غصے میں کہا تھا چلے جاؤ یہاں سے میں مصروف ہوں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد آیا تھا، پھر میں نے کہا تھا چلے جاؤ میں مصروف ہوں، میں کام کرتا رہا، آپ میرے پاس بیٹھے رہے۔ جب وہ تیسری دفعہ آیا تو میں نے کہا کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ تو میں نے اس کو جوتا اٹھا کے مارا تھا۔ کہنے لگے ہاں، کہنے لگا جوتے کے اندر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ اسی طرح گناہ کے کام میں سفارش کرنا، مسئلہ سن لیجئے، گناہ کے کام میں سفارش کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ مثلا جی اس کو آپ سود پہ پیسہ دے دیں یا دلوا دیں، یا کسی کو کہنا کہ رشوت لے لو اس کا کام کر دو، یہ بھی خیانت ہے۔ نااہل لوگوں کو سرکاری عہدے دے دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ دوستی میں خیانت کرنا، کیا مطلب؟ دوستی کی خیانت یہ ہے کہ دوست سچ سمجھے مگر اس کو جھوٹ بات پہنچائی جائے۔ تو دوست سچ سمجھ رہا ہے، یہ دوستی کے تعلق کی وجہ سے اس کو جھوٹی انفارمیشن دے رہا ہے، یہ دوستی میں خیانت کہلاتی ہے۔ حتیٰ کہ اور یہ خیانت کا سلسلہ اسی طرح ہماری زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ متعلق ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں، یتیم خانے چلاتے ہیں، مدارس چلاتے ہیں، مساجد چلاتے ہیں، بیت المال کے نگران ہوتے ہیں، انجمنوں کے سیکٹری ہوتے ہیں، یہ لوگ بہت نازک موڑ پہ ہوتے ہیں۔ قسمت والے ہوں گے جو ان کاموں کو کر کے پھر جنت میں جائیں گے۔ بات یاد رکھنا، قسمت والے ہوں گے جو ان کاموں کو کر کے پھر جنت میں جائیں گے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا مجھے مساجد مدارس کی سرپرستی سے ڈر لگتا ہے اتنا مجھے کسی اور چیز سے ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ پیسہ لیا جاتا ہے مگر اس کو صحیح مد میں خرچ نہیں کیا جاتا، یہ بھی بددیانتی ہے۔ امدادی کام، سیلاب، وبا، زلزلہ، اب اس میں جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں ان کے پیسے کو، ایک ایک پیسے کو صحیح خرچ کرنا یہ لازم ہے، اگر نہ کیا گیا تو بددیانتی کا گناہ ہوگا۔ اور ایک اور دین کا پہلو، عملیات، اس میں بہت بددیانتی، توبہ۔ کم ہوں گے جو عملیات کے میدان میں
صاف بات کرنے والے ہوں گے. ورنہ دیکھا اچھا امیر آدمی ہے, بڑے دل کا ہے, اس نے کہا جی بیٹے بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں, ہاں لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے, اور اس کے بعد کچھ عمل کر کے ہاں ایک عورت نظر آ رہی ہے. ایک سٹوری بناتے ہیں وہ, اور اس سٹوری کو پہلے اس بندے کے دماغ کو ریڈ کرتے ہیں کہ کون سی سٹوری اس کو جلدی اپیل کرے گی. تو اس کو جب کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا, تو ہر بندے کا کسی نہ کسی کے ساتھ تو مسئلہ ہوتا ہی ہے نا. وہ کہتا ہے ہاں پھپھو نے ہمارے ساتھ کچھ کر دیا ہے, خالہ نے کچھ کروا دیا ہے, وہ میرے پارٹنر نے کچھ کروا دیا ہے. اچھا نا مجھے آسیب کا اثر نظر آتا ہے, سخت اثر ہے. کوئی آسیب نہیں ہوتا, صرف اس کے ذہن کے مطابق اس سے بات کر دینے سے, تاکہ وہ مان جائے. ہمیں ایک صاحب ملے, حضرت میرے اوپر بڑے جنات کا اثر ہے. میں نے کہا جنات کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا. اس کو پکا یقین تھا کہ میرے اوپر جنات کا اثر ہے, حالانکہ کوئی اثر نہیں تھا. وہ سائیکولوجیکل اثر تھا اس کے اوپر, صرف کہ اس کو کہہ دیا تھا تمہارے اوپر جنات کا اثر ہے, اور وہ مریض بنتا جا رہا تھا, خدا کا بندہ. ہم نے کہا تیرے اوپر کوئی اثر نہیں. اس نے کہا جی فلاں نے کہا. ہم نے کہا بھائی کوئی اثر نہیں. جی فلاں نے بھی کہا. کوئی اثر نہیں. جی فلاں نے بھی کہا. ہم نے کہا بھئی یا تو ان کی بات مان لو یا ہماری بات مان لو, کھری بات کرتے ہیں. اس نے کہا جی کیا کروں. میں نے کہا کنفیوژن میں سے نکل آؤ, کچھ نہیں ہے. اور جی اگر جنہوں نے کچھ کر دیا, میں نے کہا ذمہ دار میں ہوں گا. کسی نے کیا کرنا تھا, اللہ نے اس کی عاملین سے جان چھڑا دی. تو خواہ مخواہ کسی پہ جادو کا اثر. اچھا یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. تجھے نظر لگ گئی ہے کسی کی, تو یہ بھی گر چلتا ہے. جن کا اثر ہے, کسی نے تعویذ کر دیے, اور جی آپ کے اوپر تو بڑا کالا علم ہو چکا ہے, تو یہ کالا کاروبار کالے علم سے خوب چلتا ہے آگے. یہ بھی دھوکہ ہے, امت کے ساتھ دھوکہ ہے. یہ ایمان ضائع کرتے ہیں لوگوں کا. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے رشتے ناطے توڑنے کا سبب بنتے ہیں آپس میں. لوگ بولنا چھوڑ دیتے ہیں. بھائی بہن کے گھر جا کے پانی نہیں پیتا, بہن مجھ پر کچھ کر دیتی ہے. تو پیسے کی خاطر جہنم کمانا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے. ایک صاحب آنے والوں کو کہتے تھے میں تعویذ بنا کے دوں گا, زعفران لے کے آنا. اب زعفران چونکہ ہلکا بھی ہوتا ہے تو مہنگا ہوتا ہے, اس لیے یہ کالی سیاہی سے نہیں لکھے جاتے تعویذ. کالی سیاہی تو بہت کم قیمت ہوتی ہے, زعفران سے لکھے جاتے ہیں. اب وہ جو آتا وہ اتنا زعفران لے آتا. اب زعفران تو تھوڑا سا یہ کچھ بنا کے دے دیتے, زعفران اکٹھا کرتے اور مہینے کے بعد بیچ کے مزے کی زندگی گزار رہے تھے, زعفرانی زندگی گزار رہے تھے. ایک صاحب کو دیکھا, عامل تھے, اور ہر آنے والے کو کہتے تھے کہ اصل میں نا آپ کے اوپر بلا ہے, اور بلا صدقے سے ٹلتی ہے, تو میں نا اس کے لیے عمل کرتا ہوں, مجھے مرغہ لا کے دیں, اس کو ذبح کرنا پڑے گا. لوگ مرغے لاتے تھے, اپنے ذہن میں وہ بلائیں ٹلواتے تھے, یہ تلے ہوئے مرغے کھا رہے ہوتے تھے. اور ایک صاحب تو سبحان اللہ عجیب, وہ الو کے ذریعے کام کرواتے تھے. وہ کیسے کہ ایک بندے نے الو پالا ہوا تھا. اب اس الو کو انہوں نے مختلف جگہوں پہ جا کے اڑاتے تھے, تو وہ گھر پہنچتا تھا سیدھا. تو کبوتر کو کہیں, کسی پرندے کو سکھا دیں, وہ سیدھا گھر پہنچے گا. اب آنے والے کو کہتے کہ ہاں میں نے ڈائگنوز کر لیا ہے, مسئلہ کیا ہے, مگر اس کے لیے الو لا کے دینا پڑے گا. اب وہ کہتا جی الو کہاں سے ملے گا. تو 1-2 دن وہ پریشان ہوتا, تو کہاں ملنا تھا, نہ ملتا. کہتے ہاں ایک بندے کے پاس ہوتے ہیں, ذرا جاؤ اس سے لے کے آؤ. اب جب لے کے جاتے تو وہ کہتا نہیں میرے پاس تو تھوڑے رہ گئے, اور میں تو اب نہیں دے سکتا, اس کو چاہیے ہوتا تھا. یہ منتیں کر کے وہ جو 1000 کی چیز ہوتی تھی نا, وہ 5000 لیتا تھا. اچھا 5000 کا یہ الو خرید کے آتا تھا. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ آ کے الو کو ذبح نہیں کرتا تھا, وہ پنجرے میں, اور اس کو تعویذ لکھ کے دیتا تھا. اور تعویذ جب لکھ کے دیتا اور اس کے بعد الو کو چھوڑتا, تو وہ واپس مالک کے گھر اگلے گاہک کے لیے پھر تیار.
الو کے ذریعے لوگوں کو الو بناتا تھا. چلیے آئیے اب اسلاف کے واقعات بھی سن لیجئے کہ جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے وہ کیسے امین ہوا کرتے تھے. ان کی باتیں کر کے دل خوش ہو جاتا ہے، دل میں ان کی محبت بھر جاتی ہے، اور انسان وش کرتا ہے کہ کاش ہم بھی ایسے امانت کا خیال کرنے والے ہوتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، چراغ کی روشنی میں کچھ حساب کتاب کر رہے ہیں بیت المال کا. حضرت علی لانو آ گئے. عمر لانو نے دروازہ کھولا. جب اندر آئے تو پوچھا اے بھائی علی کس لیے آنا ہوا؟ کوئی مملکت کا کام ہے یا کوئی ذاتی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو ایسے ہی اپنی ذاتی بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا. اچھا بیٹھی. ان کو بٹھایا، کاغذ سمیٹا اور پھونک مار کے چراغ بجھا دیا. حضرت علی عنہ حیران، اے بھائی عمر، مہمان کے آنے پہ چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے؟ مہمان کے آنے پر چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے؟ تو عمر لانو نے جواب دیا، بھائی علی آپ نے سچ کہا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بیت المال کے پیسے کا تیل جل رہا ہے، مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتا ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں، بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے، میں نے اس لیے اس کو بجھا دیا ہے. یہ امانت ہوا کرتی تھی کہ ہمارے ذاتی گفتگو کے دوران بیت المال کے پیسے کا تیل کیوں جلے. حضرت عمر لانو کے پاس خوشبو آئی، اس کو تقسیم کروانا تھا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں خوشبو تقسیم کر دیتی ہوں. مان لگے نہیں کوئی اور کرے. اس نے کہا کیوں آپ کو میرے اوپر اعتبار نہیں ہے؟ فرمایا اعتبار ہے، لیکن جب آپ خوشبو کو تقسیم کر رہی ہوں گی تو تقسیم کرنے کے دوران جو آپ کے ہاتھ کو خوشبو لگ جائے گی یہ آپ کا ذاتی استعمال ہوگا. میں نہیں چاہتا میری بیوی اس مال کے اندر ذاتی قطرہ استعمال کرنے کی مرتکب ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا. یہ امین ہوتے تھے جن کو اتنا درد ہوتا تھا لوگوں کا، جو اتنے آنیسٹ ہوا کرتے تھے. عمر لانو کی بیوی نے ایک مرتبہ، ایک قاصد جا رہا تھا روم کے بادشاہ کے پاس، تو اس کو ایک شیشی تھی خوشبو کی، وہ دے دی، بھئی اس بادشاہ کی بیوی کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا. تو عمر لانو کی طرف سے وہ جا رہا تھا روم کے بادشاہ کو ملنے. وہ ملنے کے لیے گیا. جب واپس آیا تو اس نے کہا جی کہ میرے جانے کا یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا، اور اخیر پہ اس نے کہا کہ جی وہ آپ کی بیوی نے جو ان کی بیوی کو خوشبو بھیجی تھی نا وہ ان کو بڑی پسند آئی اور انہوں نے بھی ہدیہ بھیجا. تو روم کی جو بادشاہ کی بیوی تھی اس نے اس پوری بوٹل کو ڈائمنڈ سے بھر کر واپس بھیجا تھا. اس میں موٹے موٹے ڈائمنڈ بھر کے اس نے واپس ہدیہ کیا تھا. اب جب واپس آیا تو عمر لانو نے لے لیا. بیوی نے کہا کہ جی ہدیہ میں نے بھیجا تھا، اس نے مجھے ہدیہ بھیجا، یہ میرا حق بنتا ہے. میں نے تمہارا حق نہیں بنتا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے بھیجا تھا نا ہدیہ. اس نے کہا ہاں ہدیہ آپ نے بھیجا تھا، پھر اس نے مجھے ہدیہ بھیجا، آپ کو بھیجا، مگر آپ کا حق نہیں بنتا. چنانچہ انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ تمہاری عطر کی شیشی کتنے کی تھی؟ اس نے کہا 5 درہم کی. عمر لانو نے 5 درہم بیوی کو واپس کر دیے اور سارے ہیرے کی بھری ہوئی شیشی بیت المال کے اندر جمع کروا دی کہ تم اس پوزیشن کی وجہ سے بھی بینیفٹ نہیں اٹھا سکتی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے انہوں نے آ کے اپنی بیوی سے بات کی کہ دیکھو تمہارے فلاں بھی امیر المومنین تھے، تمہارا بھائی بھی تھا، لیکن جب وہ بڑے تھے تو انہوں نے خزانے سے بہت ساری چیزیں تمہیں دی تھیں، تو
تو یہ تمہارے ہیرے جواہرات سونا یہ سارا کچھ وہی کا ہے، اب میں رسپانسبل بن گیا ہوں، اب میری ذمہ داری ہے۔ تمہارے پاس دو آپشنز ہیں، اگر تو یہ ساری جیولری رکھنی ہے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ پھر، اور اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ ساری جیولری بیت المال میں واپس کر دو۔ بیوی نے کہا میں آپ کی خاطر بہت کچھ قربان کر سکتی ہوں۔ اپنی بیوی نے سارے ہیرے جواہرات سونے چاندی کے زیورات کی گٹھڑی باندھی اور اس کو انہوں نے بیت المال کے اندر جمع کر لیا۔ یہ امین لوگ تھے جو امانت کا اتنا خیال کرتے تھے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ میں اپنی بات کو اب ذرا سمیٹنا شروع کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس کپڑا لے کے آئی کہ جی یہ میرے پاس کپڑا فالتو ہے، مجھے ضرورت ہے، آپ مجھ سے خرید لیں۔ فرمایا کہ کتنے میں بیچو گی؟ اس نے کہا 100 میں۔ نہیں کپڑا قیمتی ہے، تمہیں اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں۔ اس نے کہا 200 میں، زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا 300 میں، زیادہ قیمتی ہے۔ 400 میں، بھائی زیادہ قیمتی ہے۔ 500 میں، کہنے لگا ہاں 500 اس کی قیمت ہے آنیسٹلی، مگر میں تم سے تب خریدوں گا جب خامند کو لے کے آؤ گی۔ کیوں کہ چوری کا بھی تو شبہ ہو سکتا تھا نا۔ سبحان اللہ، کیا کھرے لوگ تھے۔ میں تب خریدوں گا جب تم خامند کو لے کے آؤ گی، وہ تصدیق کرے کہ یہ تمہارا کپڑا ہے۔ وہ اگلے دن خامند کو لے کے آئی اور جس کپڑے کو وہ 100 روپے کا بیچنا چاہتی تھی، آپ نے خامند کے سامنے وہ کپڑا اس سے 500 کا خریدا۔ اتنے ٹرانسپیرنٹ لوگ ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے اگر معاملات ایسے ہو جائیں تو کیوں نہ دنیا میں جنت کا مزہ آئے انسان کا۔ لیکن ہماری زندگی کا تو معاملہ ہی اور ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ظہر کے بعد دکان کر کے گھر آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ تو مغرب کے وقت دکان بند کرتے تھے؟ مان لگے ہاں آج آسمان پہ بادل آ گئے تھے، اور اس زمانے میں یہ بجلی نہیں ہوتی تھی، ڈے لائٹ کے اندر کام ہوتا تھا، تو فرمانے لگے بادل آنے کی وجہ سے جو ویزیبلٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے، گاہک کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، میں نے دکان بند کر دی کہ کوئی بندہ کم قیمت کپڑے کو قیمتی سمجھ کر دھوکہ نہ کھا لے اور مجھ سے کپڑا نہ خرید کے لے جائے۔ میں نے دکان ہی بند کر دی، میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ آنے والے پیسے کو دھکے دیتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ ان کے رزق کو برکتوں کے ساتھ لوٹا کر پھر واپس کر دیا کرتے تھے۔ رزق ان کو ملتا تھا مگر برکت کے ساتھ ملتا تھا۔ چنانچہ ہمارے اکابر وہ کتنا اس کا خیال کرتے تھے۔ مولانا عنایت علی دارالعلوم کے ذمہ دار تھے۔ دفتر میں جب بیٹھتے تھے تو دفتر کے قلم اور کاغذ سے اپنا ذاتی رکا بھی نہیں لکھا کرتے تھے۔ اپنا ذاتی رکنا لکھنے کے لیے الگ قلم رکھی ہوتی تھی۔ یہ میرا دارالعلوم کے کام کے لیے قلم ہے اور یہ قلم میرا اپنے ذاتی کام کے لیے۔ قلم کی سیاہی بھی غلط استعمال نہ ہو اس کا بھی خیال کرتے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کلاس میں مدرسے والوں نے ایک قالین بچھا کے دے دیا تھا، تو وہ قالین پر بیٹھ کر پڑھاتے تھے۔ جیسے پڑھا لیتے تھے قالین سے اٹھ کر دوسری جگہ آ جاتے تھے اور کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو وہاں بیٹھ کے کرتے۔ لوگ کہتے جی قالین نرم ہے، وہاں بیٹھ کے۔ فرمایا بھئی مدرسے والوں نے پڑھانے کے لیے دیا ہے، ذاتی گفتگو کرنے کے لیے نہیں دیا ہوا۔ خلفائے راشدین کی مثالیں اس دور میں ان کی زندگیوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں جب ہوتے تھے تو سبق پڑھاتے تھے، اور اگر اس دوران کوئی ان کا دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی وزٹر آ جاتا تو جتنی دیر وہ سلام کر کے دعا کرتا تو وہ اتنے منٹ نوٹ کر لیتے تھے کہ 4 منٹ لگے، لکھ لیتے تھے۔ پھر فلاں ملنے آیا 2 منٹ لگے۔ جب مہینے کا آخر ہوتا
تو منٹوں کو جمع کرتے، اور وہ اگر گھنٹے بنتے، دن بنتے، تو مہینے کی تنخواہ میں سے اتنے دنوں کی تنخواہ کم کروا دیا کرتے تھے کہ جی اس ٹائم میں نے ذاتی گفتگو کی، میں نے اس میں مدرسے کا کام نہیں کیا۔ اس قدر اگر زندگی میں امانت ہو تو پھر اللہ ان کے فیض کو کیوں نہ آگے پھیلائیں گے۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ گھر سے کھانا منگواتے تھے، سردی کے موسم میں وہ آتے آتے جم جاتا تھا۔ اب کیا ہوتا کہ مدرسے میں طلباء کا کھانا پکڑا ہوتا تھا اور اس کے لیے چولہا جل رہا ہوتا تھا، تو وہ طالب علم کو کہتے کہ بھئی یہ جو چولہا جل رہا ہے نا، اس کے ذرا قریب رکھ دو، اوپر نہیں، اوپر تو سالن پک رہا ہے نا، قریب رکھ دو۔ تو قریب رکھ کے وہ جو سالن جمع ہوتا تھا وہ پگھل جاتا تھا، کھانا کھاتے تھے، اس پگھلانے کا بھی مہینے کے بعد حساب کر کے مدرسے کے اکاؤنٹ میں پیسے واپس لوٹایا کرتے تھے کہ میں نے مدرسے کی آگ استعمال کی ہے۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو امانت زندگیوں میں کیسے تھی؟ ایک واقعہ سنا کر اب میں اپنی بات کو دوسرے رخ پہ لاتا ہوں۔ واقعہ ہے مگر ہے بڑا ہی عجیب، امید ہے کہ آپ اس کو دل کے کانوں سے سنیں گے۔ ایک کاروباری آدمی تھا، بیوی تھی، نیک تھی، خوبصورت تھی، اچھی زندگی گزر رہی تھی، مگر اس کا کام ایسے تھا کہ اس کو کراپ خریدنے کے لیے دوسرے شہر میں جہاں فصل ہوتی تھی 3-4 مہینے وہاں جا کے رہنا پڑتا تھا اجناس خریدنے کے لیے۔ اب وہاں اس کو بیوی کے بغیر رہنا پڑتا، تو اس نے فیل کیا کہ میرے لیے 4 مہینے بیوی کے بغیر رہنا ڈیفیکلٹ ہے۔ اس نے ڈیسیژن لیا کہ چلو میں یہاں بھی نکاح کر لیتا ہوں، مگر پہلی بیوی کو نہیں بتاتا کہ اس کا دل دکھی نہ ہو۔ اس نے وہاں دوسرا نکاح کر لیا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ زنا سے ڈرتے تھے، کرتے تھے تو شریعت کے مطابق کرتے تھے۔ اس نے نکاح کر لیا، اس بیوی کو مکان لے کے دے دیا۔ اب اس کے ساتھ اس نے پہلے سے طے کر لیا کہ میں سال میں 3-4 مہینے آؤں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، باقی وقت میں نان نفقہ کی ذمہ داری میری ہوگی، مگر میں دوسرے شہر میں رہوں گا۔ وہ تیار ہو گئی۔ اب جب واپس آئے خامن، تو بیویوں کو بھی اللہ نے کشف دیا ہوا ہوتا ہے، تو آتے ہی بیوی نے پہچان لیا، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ چنانچہ بیوی کو سمجھ تو لگ گئی مگر وہ چپ رہی۔ اب 1-2 دفعہ میں اس نے فگر آؤٹ کر لیا کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر، مگر وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میاں کے ساتھ وہ خوش رہ رہی تھی۔ اس نے ایک بوڑھی عورت کو بلایا اور اس کو کہا کہ تجھے میں اتنے پیسے دوں گی، میرا خاوند فلاں شہر میں جاتا ہے تجارت کے لیے، 3 مہینے وہاں رہتا ہے، ذرا جاؤ اور وہاں کی جا کے مجھے خبر لا کے بتاؤ۔ اور وہ بڑھیا سمجھدار تھی، وہ گئی اور اس نے جا کے 5-7 دن میں پورے راز کو کھول لیا۔ پڑوسیوں نے بتا دیا، فلاں نے بتا دیا، اس کو پتہ لگ گیا دوسری شادی ہے، بیوی کو رکھتا ہے، ساتھ رہتا ہے، واپس آتا ہے۔ اس نے آ کے بتا دیا۔ اب جب بیوی کو پتہ چلا تو اس کو دل پہ غم تو بہت ہوا، لیکن اس نے سوچا جب میرے ساتھ ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے، خرچہ دیتا ہے، رہتا ہمارے ساتھ ہے، تو چلو اللہ کے حوالے۔ وہ اس غم کو برداشت کر گئی۔ اللہ کی شان کہ کچھ عرصے کے بعد خامد کی وفات ہو گئی۔ جب خامد کی وفات ہوئی تو وہ امیر سوداگر تھا، بہت امیر۔ اب اس کے مال کو تقسیم کیا گیا۔ جب تقسیم کیا گیا تو اس زمانے میں چاندی کے درہم دینار ہوتے تھے۔ اس عورت کا جو حصہ نکالا گیا وہ کہیں 4 بوریاں پیسے کی بھری ہوئی تھی، تو تقسیم کرنے والوں نے اس عورت کا حصہ اس کو پہنچا دیا کہ جی بیوی کا حصہ اتنا نکلا ہے، یہ آپ لے لیجئے۔ اب جب 4 بوریاں پیسے کی اس کے گھر پہنچی تو یہ گھر میں بیٹھ کے سوچنے لگی کہ جائیداد تقسیم کرنے والوں کو تو نہیں پتا، رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا، میں نے تو تحقیق کروا لی تھی نا کہ اس کا نکاح ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی ایک بیوی نہیں تھی، اس کی 2 بیویاں تھیں،
تو یہ 4 بوریاں میرا حق نہیں، اس میں سے 2 بوریاں دوسری بیوی کا حق ہے۔ عورت ذات وہ خود سوچ رہی ہے، سوچیں اللہ کا ڈر کتنا دل میں ہوگا۔ چنانچہ اسی بوڑھی عورت کو اس نے بلایا اور بلا کے کہا میں تجھے اتنے پیسے دوں گی، یہ 2 بوریاں پیسوں کی لے جا اور یہ جا کے اس عورت کو دے اور بتا کہ خامن تمہارا فوت ہو گیا۔ بڑھیا نے پیسے لیے اور وہ دوسرے شہر گئی اور اس عورت کو ملی اور اس کو بتایا کہ تمہارا خامن تو فوت ہو گیا۔ وہ بہت روئی، بہت روئی۔ پھر اس نے کہا کہ جی اس کی جو پہلی بیوی تھی اس کو 4 بوریاں حصے میں ملی تھیں اور اس نے 2 بوریاں تمہارے حصے کی تمہیں بھجوا دی ہیں، یہ وراثت میں تمہارا حق ہے۔ تو جب اس نے 2 بوریاں اس کو دیں تو وہ اور زیادہ روئی۔ اس نے کہا اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ بوریاں میری طرف سے لے جاؤ اور اس پہلی بیوی کو واپس کر دو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں جانتی ہوں اور میرا رب جانتا ہے کہ جب خامد لاسٹ ٹائم یہاں سے جانے لگا تھا اس نے جانے سے پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، میرا اس کی وراثت میں حق نہیں ہے، یہ 2 بوریاں پہلی بیوی کا حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے، عورتیں مال کے بارے میں اتنا اللہ کا خوف کھاتی تھیں، آج کے دور میں تو مرد مال کے بارے میں اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ اب اس بات کو سمیٹنے کے لیے ایک دوسرا رخ کہ امانت ایک تو ہوتی ہے مال کے معاملے میں، اور اس مضمون کو شاید میں نے ضرورت سے زیادہ آج پھیلا دیا، اللہ اس کو فائدے مند بنا دے۔ ایک امانت کا تصور اور بھی ہے، قرآن پاک میں ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ یہ امانت انسان کی زندگی ہے۔ ہمارا جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ اب اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ اس کا مالک ہے، تو فرمایا کہ اب امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرو۔ تو جب اللہ نے یہ امانت دی تو اس امانت کو اس کے مطابق استعمال کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ آسماں بار امانت نہ توانست کشید، قرائے فال بنا میں من دیوانہ زنت۔ چنانچہ سنیے کہ اگر کوئی بندہ خودکشی کرے تو اللہ کی نظر میں گنہگار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جسم اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملک ہے۔ ہم اپنے آپ کو قتل بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی ملک ہے، امانت ہے ہمارے پاس۔ جیسے رینٹ کار ہوتی ہے نا، کہ رینٹ کار سے آپ اسی طرح یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کو کنڈیشن پر دی گئی ہے رینٹ کار۔ ادھر ادھر کریں گے تو بددیانتی ہوگی۔ یہ بھی رینٹ کار کی مانند ہے، ہمیں 60 ایئرز کے لیے، 70 ایئرز کے لیے، 80 ایئرز کے لیے اللہ نے یہ باڈی رینٹ پہ دے دی ہے کہ بندو اس سے نیکیاں کما لو جتنا کما سکتے ہو۔ اب اس باڈی کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا یہ امانت ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرنا یہ خیانت ہے۔ اس کی دلیلیں سن لیجئے۔ قال عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ عز وجل من الانسان فرجہ ثم قال ھذہ امانتی۔ اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو فرمایا کہ تمہاری شرمگاہ میری امانت ہے، لہذا جو شرمگاہ کو غلط استعمال کرے گا وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ تو زنا کرنے والا وہ خائن بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آنکھ امانت ہے، اس لیے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو۔ تو خیانت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے آنکھ دی تھی، بیت اللہ کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، ماں باپ کے چہروں کو دیکھو، بیوی کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھو، بچوں کو دیکھو، اور ہم اس کو غیر کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کو دیکھنا حرام ہوتا ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ اسی طرح زبان اللہ نے دی
قرآن کی تلاوت کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے ہم اس زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دھوکے کی بات کرتے ہیں، یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ کان اللہ نے دیے تھے کہ اس سے تم دین کی دعوت کی بات سنو اور قرآن سنو، اور ہم نے ان کانوں کو موسیقی سننے پہ لگا دیا، لہذا یہ کانوں کی خیانت ہے۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں میں انسان غلط استعمال کی وجہ سے ان کو خیانت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی تم میں سے راعی ہے، قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے اعضاء کو ٹھیک استعمال کیا یا نہیں، ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اب ایک لاسٹ نقطے کی بات، کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم پڑھ کے آئے ہو ڈگری کر کے، میں تمہیں 5 لاکھ لگا کر ایک کاروبار کر کے دیتا ہوں، تم انڈیپینڈنٹ اس کو چلاؤ، اگر تم نے اس کو سکسیسفل چلا لیا تو میرا یہ جو ملینز کا کام ہے نا، میں سب تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر تم 5 لاکھ کے کام کو بھی نہ سنبھال سکے تو تم اس قابل ہی نہیں کہ میں سارے کاروبار تمہارے حوالے کروں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ امانتیں دیں اور کہا کہ میرے بندو میں یہ امانتیں دے رہا ہوں، اگر ان امانتوں کو دنیا میں صحیح استعمال کر کے آؤ گے تو میں بہت زیادہ بڑھا کر یہ امانتیں تمہیں واپس کر دوں گا، اور اگر ان کو غلط استعمال کر کے آؤ گے میں یہ امانتیں تم سے واپس لے لوں گا۔ اب مقصد زندگی سمجھیے، انسان دنیا میں آتا ہے، اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، اللہ اس کو دینا شروع کرتے ہیں، اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے، صحت آ جاتی ہے، وہ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، پھر اس کو تعلیم مل جاتی ہے، پھر اس کو کاروبار مل جاتا ہے، بیوی، بچے، گھر، یہ سب اللہ نعمتیں دے رہے ہیں اس کو، یہ دینے کا وقت ہے، اور انسان ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس لینا، نظر 6/6 تھی، اب کم ہو گئی، گلاسز لگانے پڑ گئے، پہلے 32 دانت ٹھیک تھے، ایک دانت میں کیویٹی ہو گئی، نکھارنا پڑ گیا، پہلے اچھا سنتا تھا اب ذرا آہستہ سننے لگ گیا، پہلے جسم میں خوب طاقت تھی اب وہ طاقت نہ رہی۔ یہ نعمتیں واپس جا رہی ہیں، جاتے جاتے جاتے، حتیٰ کہ جب انسان پر موت آتی ہے تو موت ان تمام نعمتوں کو واپس لینے کا دوسرا نام ہے۔ ساری نعمتیں اللہ واپس لے لیتے ہیں موت کے وقت، سب نعمتیں واپس لے لیں۔ اب جب انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا اللہ پہلے حساب لیں گے، بھئی بتاؤ تم نے دنیا میں نعمتوں کو ٹھیک استعمال کیا تھا تو ہم تمہیں بڑھا کے دے دیں گے، اور اگر نہیں کیا تھا تو ہم تمہیں نعمتیں واپس نہیں لوٹائیں گے۔ لہذا قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، بھئی تم نے لباس شریعت کے مطابق پہنا تھا، جی اچھا تمہیں اس کے بدلے جنت کا لباس عطا کرتے ہیں۔ تم نے کفار اور یہود کی پیروی کی تھی، اچھا تمہیں ہم جہنم میں گندھک کا بنا ہوا لباس پہناتے ہیں۔ تم نے کیا کیا تھا؟ اے اللہ میں نے دنیا کے اندر شریعت کے مطابق حلال کھانا کھایا تھا، اچھا اب ہم تمہیں اس کے بدلے جنت کے بہترین کھانے عطا کرتے ہیں۔ تم کھانے پینے میں حرام حلال کا خیال نہیں رکھتے تھے، چلو ہم تمہیں اب زقوم کا کھانا کھلاتے ہیں جہنم کے اندر۔ ہر چیز کا حساب ہوتا جائے گا۔ جس نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری، مکان بنایا، اس کو نماز، روزے، تلاوت کے ساتھ آباد کیا، اللہ اس کو ایک ہیرے سے، ڈائمنڈ سے بنا ہوا جنت کا گھر عطا فرما دیں گے۔ اور اگر اس گھر کو فلمیں، گانے، ڈرامے اس کے ساتھ آباد کیا تو اللہ اس کو جہنم کے اندر ایک چھوٹا سا خانہ ہوگا، کمرہ ہوگا، اس میں رکھیں گے، نہ لیٹ سکے گا، نہ بیٹھ سکے گا، نہ کھڑا ہو سکے گا۔ مکانن ضیقن قرآن میں ہے، اتنا چھوٹا سا گھر ہوگا، جب فرشتے اس میں دھکیلیں گے تو دعو ہنالک ثبورا، کہے گا اللہ موت ہی آ جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک موت نہ مانگو، جتنی موتیں مانگو گے آج تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ تو قیامت کے دن حساب ہوگا،
نعمتوں کو جس نے ٹھیک استعمال کیا اللہ نعمتیں بڑھا کر دے دیں گے، جس نے غلط استعمال کیا اللہ نعمتوں سے محروم کر دیں گے۔ چنانچہ سنیے، جہنم کے اندر نہ انسان دیکھ سکے گا، نہ انسان بول سکے گا، نہ انسان سن سکے گا۔ قرآن پاک میں ہے اُمْيًا وَصُمًّا وَبُكْمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بندے کو کھڑا کریں گے، اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، گنگا ہوگا۔ یہ صلاحیتیں واپس نہیں لوٹائی جائیں گی۔ کیوں؟ تم آنکھ، کان، زبان ان کو غلط استعمال کرتے تھے، تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں یہ نعمتیں دیں۔ اور اگر آنکھ کا صحیح استعمال کیا تو اللہ فرمائیں گے اچھا تم دنیا میں صحیح استعمال کر کے آئے، تمہیں وہ آنکھیں دوں گا جو پروردگار کا جنت میں دیدار کریں گی۔ تو یہ زندگی، یہ اعضاء امانت ہیں، اللہ کے مطابق اس کو استعمال کر لیجئے۔ قیامت کے دن حساب میں جب پتہ چل گیا کہ مطابق کرتا تھا، اللہ بڑھا کے جنت کی نعمتیں دے دیں گے، اور اگر ہم نے من مرضی کی تو قیامت کے دن ڈپرائیو کر دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس زندگی کی خیانت کے مرتکب ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ صرف مال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زندگی کا مسئلہ ہے۔ ہم اس خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بابرکت رات میں اس خیانت والے گناہ کو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں نیکوکاری، پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائے۔ مشائخ نے لکھا ہے، بات سادہ سی ہے لیکن بہت عجیب ہے۔ بات سادہ سی ہے لیکن بہت عجیب ہے کہ کتے کے اندر 10 صفتیں ایسی ہیں، کتے کے اندر 10 صفتیں ایسی ہیں، ایک صفت بھی انسان میں آ جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ کتے کے اندر 10 صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت بھی انسان میں آ جائے تو انسان اللہ کا ولی بن جائے۔ سنیے گا، سب سے پہلے جو ملتا ہے اسی پہ گزارا کر لیتا ہے، قناعت کی صفت ہے، قانعین کی علامت ہے۔ پہلی بات، اکثر بھوکا رہتا ہے، صالحین کی علامت ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کتا آئے اور لڑے، یہ اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، راضیین کی علامت ہے۔ مالک اس کو جوتے مارے، ڈنڈا مارے، گھر چھوڑ کے نہیں جاتا، صادقین کی علامت ہے۔ مالک کھا رہا ہوتا ہے، یہ بھوکا بیٹھ کر دیکھتا ہے، حملہ کر کے چھینتا نہیں، مساکین کی علامت ہے۔ مالک کے پاس آ کے نہیں بیٹھتا، دور جوتوں میں بیٹھتا ہے، متواضعین کی علامت ہے۔ اگر مالک مارنے کے بعد دوبارہ بلائے تو ناراض نہیں ہوتا، واپس آ جاتا ہے، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ اگر دنیا میں رہتا ہے تو اس کا گھر کوئی نہیں ہوتا، کتا گھر بنا کے نہیں رہتا، کبھی اس درخت کے نیچے، کبھی دیوار کا سایہ، کبھی کونے پر، تو دنیا میں گھر ہی نہیں ہوتا، متوکلین کی علامت ہے۔ یہ کتا دن میں سو لیتا ہے، رات پوری پوری جاگتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ اور جب یہ مرتا ہے تو اس کی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ تو 10 علامتیں ہیں جو کتے میں پائی جاتی ہیں، ایک بھی انسان کے اندر ہوتی تو انسان ولی بن جاتا۔ اب ذرا سنیے کہ کسی نے کتے سے کہا کہ تمہارے اندر اہل اللہ کہتے ہیں کہ بڑی صفتیں ہیں، 10 صفتیں ہیں، مگر تمہارے اندر 3 باتیں ہیں جو فہم میں ہی نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے کہا کون سی؟ کہنے لگا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتے ہو اور دیواروں پہ کرتے ہو، تم صحیح طرح راستے میں پیشاب کیوں نہیں کرتے؟ یہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور دوسری بات کہ تم رات کو بھونکتے ہو بہت زیادہ، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور تیسری بات، کہیں کسی فقیر کو دیکھ لو تو فوراً بھونکنا شروع کر دیتے ہو، یہ بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو کتے نے عجیب جواب دیا تھا، اللہ اکبر۔ پتہ ہے کتے نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں دیواروں پہ پیشاب اس لیے کرتا ہوں کہ میں ڈرتا ہوں میں ایسی جگہ پر پیشاب نہ کر دوں جہاں اللہ کے کسی نیک بندے نے سجدہ کیا، میں اس لیے راستوں پہ زمین پہ پیشاب نہیں کرتا، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کبھی کسی بندے نے یہاں پر سجدہ نہ کیا ہو، میں اس لیے نہیں کرتا۔
اس نے کہا اچھا تم رات کو کیوں بھونکتے ہو؟ کہنے لگا کہ رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من سائل فأعطی لا، یہ لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں، میں بھونک بھونک کے ان کو جگاتا ہوں، لوگوں دینے والے نے دروازہ کھول دیا اور لینے والے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اٹھو اپنے رب سے مانگ لو۔ اس نے کہا کہ اچھا فقیر کو دیکھ کے کیوں بھونکتے ہو؟ اس نے کہا ہر بندے کو دیکھ کے نہیں بھونکتا، فقیر کو دیکھ کے بھونکتا ہوں اس لیے کہ وہ غیر اللہ کے دروازے سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں غیر سے مانگنے والے کاش تو اپنے پروردگار سے مانگ لیتا۔ اگر کتا یہ کہہ رہا ہے ہم تو انسان ہیں، ہمیں اللہ کا ڈر نظر نہیں آتا کہ ہم اللہ سے مانگیں؟ آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ اللہ نے قسمت میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ 27 کی رات عطا فرما دی۔ ہم نے آج تک جتنے گناہ کیے اتنی خیانتیں کی ہیں، آج کی اس رات میں ہم ان خیانتوں کی اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزار کر اللہ کے فرمانبردار بندے بن کر جینے کا عہد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہا گیا ہے کہ بہت سارے دوست آج توبہ کی نیت سے آئے ہیں، تو یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے، مرد سن رہے ہیں یا عورتیں، رمضان کی اس بابرکت رات میں ہم اپنے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد کر لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات پڑھنے سے آپ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے کریں تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ پہلی بات 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھنا، دوسرا 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا صبح اور شام، تیسرا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چوتھا چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، اور پانچواں روزانہ 15-20 منٹ صبح اور شام ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا۔ ان 5 اعمال کے کرنے سے اللہ تعالیٰ دل کو منور فرماتے ہیں۔ ابھی ہم مراقبہ کریں گے اور اس دوران قاری صاحب کچھ مناجات کے فقرے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ دعا کی ترتیب سن لیں کہ عام طور پر معتکفین کی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جی اس رات میں اسماء الحسنہ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ویسے تو اس سے بھی زیادہ ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں، جس کی صفات کی انتہا نہیں، اس کے ناموں کی انتہا کہاں ہو سکتی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ان 99 ناموں میں سے ایک نام ہے جو اسم اعظم کہلاتا ہے، بڑا نام، اور اس اسم اعظم سے اگر دعا مانگیں تو وہ قبول ہوتی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ لفظ اللہ ہے، دلائل بھی دیے، اور علماء نے یا حیو یا قیوم اس طرح کہا، مگر اتنی بات پکی ہے کہ 99 ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، تو بھائی ہم سارے ہی نام پڑھ دیتے ہیں تاکہ اسم اعظم سے ہم دعا مانگنے میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا،
تو اللہ نے حکم بھی دیا تو آیت پر عمل بھی ہو جائے گا، تو دو کام ہو گئے، اس میں اعظم کی بھی برکت مل گئی اور اللہ کے حکم پر عمل کی بھی توفیق آ گئی۔ تو جب وہ اسماء الحسنہ پڑھے جائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عاجز پڑھے گا الرحمن یا اللہ، آپ سنیں گے الرحمن یا اللہ، جب یہ عاجز پڑھ لے گا نا پھر آپ کہیں گے یا اللہ، پھر میں پڑھوں گا الرحیم یا اللہ، آپ سن کے کہیں گے یا اللہ، یعنی آپ نے صرف یا اللہ ہی جواب میں کہتے رہنا ہے کہ اللہ کو ہم پکار رہے ہیں۔ یہ عاجز نام پڑھتا رہے گا، آپ یا اللہ کہتے رہیں گے، یا اللہ۔ جیسے بچہ امی 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 پکارتا ہے تو ماں کتنی بھی مصروف ہو فوراً بچے کی طرف آتی ہے اور اس کی حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آپ یہی سمجھیے آج رمضان کی 27 رات میں ہم بھی اللہ 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 اس طرح سے پکاریں گے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا اور اللہ بھی ہمارے لیے خیر کے فیصلے کر دیں گے۔ اس طرح ہم دعا مانگیں گے۔ لہذا آپ دعا مانگتے ہوئے بالکل بھول جائیں کہ دائیں کوئی بیٹھا ہے بائیں کوئی بیٹھا ہے، ایسے سمجھیں بس آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے۔ بچہ جب روتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ بہن سن رہی ہے، بھائی سن رہا ہے، پھپھو سن رہی ہے، دادو سن رہی ہے، کسی کا خیال نہیں کرتا۔ امی امی ایسی درد سے کہتا ہے کہ ماں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح آج آپ بھی اللہ اللہ دل کی گہرائیوں سے کہہ کے اپنے رب کو پکاریے کہ اللہ کو مجمع میں پیار آ جائے، اللہ کو اس مجمع پہ پیار آ جائے۔ ایسے ہی الفاظ کہیے گا اور دعائیں مانگیے گا، اپنے لیے مانگیں، رشتہ داروں کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں، پورے ملک کے لیے مانگیں، امت کے لیے مانگیں، جو چاہیں اللہ سے مانگیں۔ اللہ رب العزت انسان کو امیدوں سے زیادہ دے عطا کرنے کے اوپر قادر ہے۔ لہذا زندگی کا اس کو ایک نیا گولڈن چانس سمجھ کے مانگیے کہ اللہ نے پھر موقع دیا ہے، معلوم نہیں پھر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں
تیرے سامنے میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے اے حاجت رواں میری آہوں کو سن لے اے حاجت رواں میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجیے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ المہیمن یا اللہ العزیز یا اللہ الجبار یا اللہ المتکبر یا اللہ
الخالق یا اللہ، الباری یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الخلیل یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، التواب یا اللہ، البر یا اللہ، المنتقم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک ذی الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ پروردگار عالم، آپ کے بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ رمضان مبارک کا بابرکت وقت ہے، مہینہ ہے، اللہ آخری عشرے کی رات ہے۔ میرے مالک،
رات کا یہ وقت ہے، بابرکت راتیں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، آپ کے خطا کار گناہ گار بندے دربار میں حاضر ہیں۔ میرے مولا ہم اپنے سب گناہوں سے سچی توبہ مانگتے ہیں، اللہ توبہ قبول کر لیجئے، گناہوں کو معاف کر لیجئے۔ اے اللہ ہم ہر موقع پہ بددیانتی کے مرتکب ہوئے، اس گناہ کو معاف کر دیجئے، دیانت داروں میں شامل فرما لیجئے، اللہ امانت داروں میں شامل فرما لیجئے، سچوں میں شامل فرما لیجئے، رزق حلال عطا فرمائیے، صدق مقال عطا فرمائیے، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں معاف فرما، جو کر کے بھول گئے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اللہ علم پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اور اللہ اپنے اے اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ میرے مالک زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اللہ ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما۔ کریم آقا ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے کریم آقا اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ جو گناہ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا، اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اخلاق عظیمہ نصیب فرما، مکارم اخلاق والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے پھرتے ہیں، میرے مولا ہم پر رحمت فرما، اللہ ہمیں ہدایت پر جما دیجئے، اللہ ہمیں نیک عملوں پر جما دیجئے، گناہوں سے جان چھڑا دیجئے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ پروردگار عالم اس مجمع میں کتنے نیک لوگ موجود ہیں معتکف بن کر بیٹھے ہیں آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، میرے مولا ان کا بیٹھنا قبول کر لیجئے، اللہ ان کا آنا قبول کر لیجئے، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے، ان کی مرادیں پوری فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کتنے لوگ ہیں جو ابھی مسافر ہیں میرے مولا، کہیں حدیث میں نہیں لکھا کہ نیک مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرے مولا مسافر تو ہیں، اللہ اپنی رحمت سے مسافرین کی دعائیں قبول فرما، معتکفین کی دعائیں قبول فرما، اس کے بدلے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، اے اللہ جو بھوک پیاس برداشت کی اس کو قبول فرما، اس کے بدلے اپنی رضا
رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے سحری افطاری میں جو دعائیں مانگی اپنی رحمت سے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات میں جہنمی لاکھوں جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ اللہ آج کی رات جہنم سے بری ہونے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے میرے مولا، آج کی رات جہنم سے بری ہونے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے۔ اللہ بخشش فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، اللہ ناراضگی ختم فرما دیجیے، اللہ ناراضگی ختم فرما دیجیے، میرے مالک رحمت کی نظر فرما دیجیے، کرم کر دیجیے، اللہ فضل فرما دیجیے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں میرے مالک، ہم تو گناہ گار ہیں مگر وہ تو معصوم بچے ہیں میرے مولا، ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا اور ان کے ہاتھوں کی برکت سے ہمارے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لینا۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو سفید بالوں والے ہیں اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ لحاظ فرما لیجیے، اللہ لحاظ فرما لیجیے، اللہ ان کی بخشش فرما دیجیے اور ان کی برکت سے سارے مجمع کی بخشش فرما دیجیے۔ اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے مالک آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اگر آپ نے ان کو معاف نہ کیا شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجیے، 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 اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیجیے، ہمیں نیکی کی طرف کھینچ لیجیے، اللہ نیک بنا دیجیے، اللہ نیک بنا دیجیے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، نیکی کے اوپر جما دیجیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے مالک آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اللہ انکار نہ فرمائیے، اپنے در کے منگتوں کو عطا کر دیجئے۔ اللہ جو منگتے ہوتے ہیں وہ بچوں سے وعدے کرتے ہیں رمضان قریب آ رہا ہے، ہم مانگیں گے لوگ دیں گے، تمہاری تمنائیں پوری ہوں گی، اللہ ہم بھی تو رمضانی حافظ، ہم بھی رمضانی منگتے ہیں، اے اللہ رمضان کے مہینے میں مانگ رہے ہیں، اللہ دامن بھر دیجئے، دامن بھر دیجئے، آج کی فریاد سن لیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید پر فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں قبول کروں گا، اللہ آپ بھی سچے، آپ کا کلام بھی سچا، جو دعا ہم نے مانگی ہے اللہ یہ پوری زندگی میں مانگی ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، رمضان میں جو دعائیں مانگی قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، اے کریم قبول فرما لیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، یہ بھی بتلا دیا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقے فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں صدقے میں جنت عطا فرما دیجئے، اللہ صدقے میں جنت عطا فرما دیجئے، اللہ ہم پر خیرات کر دیجئے، ہدیے میں دے دیجئے، اے اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں، آپ کی رحمت پر بھروسہ ہے، اپنی رحمت سے جنت دے دیجئے، جہنم سے بری فرما دیجئے، اللہ گھروں کی پریشانیوں کو ختم کر دیجئے، اللہ جہاں میاں بیوی میں پریشانیاں ہیں ان کو محبتوں بھری زندگی عطا فرما، جہاں اولاد پریشان ہے اللہ اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما، ماں باپ پریشان ہیں ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو کاروبار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، گھر بار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما،
اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اللہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کا جو مرکز ہے اللہ اس کو شاد اور آباد فرما، اس کے فیض کو اللہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، اے اللہ ان کے جو خاندان کے حضرات ہیں اللہ ان کے فیض کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، قیامت تک اس نسبت کے فیض کو ان میں جاری اور ساری فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کریم آقا پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے شرف قبولیت عطا فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، ہم نے یا ہمارے متعلقین نے اللہ جو دین کے کام شروع کیے ہوئے ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، اللہ جو اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب عطا فرما، میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے کہ غلہ پورا مانگتے تھے قیمت پوری نہیں تھی، ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں عمل پورے نہیں ہیں، اللہ یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو غلہ دے دیا تھا، آپ بھی ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی وہ رحمت کی نظر جو فضیل بن عیاض پر پڑی تو ان کو آپ نے ولیوں کا سردار بنا دیا، ایک محبت کی ایسی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے، جو آپ کی محبت کی نظر بشر حافی پر پڑی اپنی محبت کی شراب پلا دی، وہ محبت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے، جو محبت کی نظر جنید بغدادی پر پڑی وہ ہم پر بھی ڈال دیجئے، جو رازی اور غزالی پر پڑی ہم پر بھی ڈال دیجئے، جو رومی پر پڑی وہ ہم پر بھی ڈال دیجئے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد نصیب فرما، ان مردہ دلوں کو زندہ فرما، غافل دلوں کو ذاکر بنا، اللہ ان سیاہ دلوں کو منور فرما، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، اے کریم آقا بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے باپ کو کہتے ہیں ابو اٹھا لے، باپ نہ نہیں کرتا اٹھا لیتا ہے، اے اللہ ہم بھی اپنے نفس کے ساتھ لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، میرے مولا اب ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا ہے شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، اللہ فضل فرمائیے، اللہ کرم فرمائیے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، میرے مولا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں یا جو ہم پر توقعات رکھتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ دور مستورات بیٹھی ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، دور مساجد میں مجمع موجود ہے جگہ کی تنگی کی وجہ سے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، میرے مولا اگر اتنے بندے کسی دنیا کے سخی کے دروازے پہ چلے جاتے اور چونی مانگتے تو وہ ان کا لحاظ کر لیتا اور چونی دیے بغیر خالی نہ بھیجتا، اللہ دنیا دار بندے کا چونی دینا مشکل کام ہے، آپ کے لیے سارے مجمع کو بخش دینا آسان کام ہے، اللہ بخش دیجئے، اللہ بخش دیجئے، اللہ بخش دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، گناہوں کو مٹا دیجئے، اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ فیصلہ فرما دیجئے، اللہ خیر کے فیصلے کر دیجئے، مہربانی کے معاملے فرما دیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ڈر یہ لگتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بد دعا مانگی تھی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اپنی مغفرت نہ کروائی، اللہ ہم نہیں جانتے مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ مغفرت کر دیجئے، اللہ مغفرت فرما 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 دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ
ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ عید کے اللہ رمضان کے بعد عید کا دن ہوتا ہے، مگر عید تو انہی کی ہوتی ہے جن کو محبوب کی دید ہوتی ہے۔ میرے مولا ہمیں بھی اپنی دید عطا فرما دیجئے، اپنی دید عطا فرما دیجئے، اپنی دید عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دید عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی محبت سے دلوں کو لبریز فرما۔ اے اللہ ان کے اہل بیت، ان کے صحابہ، ان کی محبتوں سے دلوں کو لبریز فرما۔ اے اللہ ہم دنیا میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے، لیکن ڈر بھی لگتا ہے اگر قیامت کے دن آپ نے اندھا کھڑا کر دیا وہاں بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ اللہ دوہری محرومی سے بچا لینا، اللہ دوہری محرومی سے بچا لینا، اللہ دوہری محرومی سے بچا لینا۔ اگر یہاں نہیں دیکھا وہاں ان کا دیدار عطا فرمانا، ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمانا، جنت میں ان کے پڑوس کی جگہ عطا فرمانا، ان کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ اس شہر میں جو مسلمان ہیں سب پر خصوصی رحمت نازل فرما، جو مسلمان نہیں ان کو ہدایت کی نعمت عطا فرما۔ اللہ اس مسجد کمیٹی کے جتنے بھی حضرات ہیں ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ محلے کے جتنے لوگ ہیں وہ اعتکاف والوں کی وجہ سے قربانیاں دیتے ہیں، خود دوسری جگہ نماز پڑھ لیتے ہیں، مہمانوں کے لیے جگہ خالی کر دیتے ہیں۔ اللہ اس ایثار کو ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس جگہ کے بدلے ان کو جنت میں جگہ عطا اپنے وقت پہ فرما دیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم لوگ جو مسجد میں ہیں اللہ ہماری مسجد کی حاضری کو قبول فرما۔ جو خدمت کی جماعت مردوں کی ہے یا عورتوں کی گھروں میں کھانے بناتی ہے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ خدمت کرنے والوں کو اللہ اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اس دوران اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ قبیلہ طے کی عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ اللہ آج آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے۔ اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے۔ میرے مالک امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے حنان امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے منان امت کا سر ڈھانپ لیجئے۔ میرے مولا مدد فرما دیجئے، اللہ خیر فرما دیجئے۔ اللہ اس مجمع کی آہ و فغاں کو سن لیجئے اور اس کے مطابق اچھے فیصلے فرما دیجئے۔ ہم نہیں جانتے آئندہ سال ہمارا نام کن میں شامل ہوگا، مگر میرے مولا یہ رات اگر آج شب قدر کی رات ہے اللہ ہمارے لیے خیر کے معاملے فرما دیجئے۔ اللہ صحت عطا فرمائیے، عمر میں برکت عطا فرمائیے، اللہ علم میں برکت عطا فرمائیے، عمل میں برکت عطا فرمائیے، برکتوں والی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ دور قریب جو لوگ بیٹھے آمین کہہ رہے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمارے مشائخ نے اساتذہ نے جو ہم پر محنت کی اللہ اس کے بدلے ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ میرے مالک جب آپ نے دنیا میں بے مانگے اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں
اے اللہ اب ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرمانا۔ اللہ جب آپ نے دنیا میں اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما لی ہے، اللہ ہم قیامت کے دن کی پردہ پوشی کے زیادہ محتاج ہیں۔ میرے مولا قیامت کی شرمندگی سے بچا لیجئے، قیامت کی رسوائی سے بچا لیجئے، قیامت کی رسوائی سے بچا لیجئے، اللہ قیامت کی ذلت سے بچا لیجئے، قیامت کے دن کو عزتوں کا دن بنا دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔